ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ آج میرے ذہن میں ایک بات یہ تھی، ایک تو میرے خیال میں جنازہ بھی آنے والا ہے، ٹائم شاید مختصر ہوگا، تو ہم آج قرآن پاک کی آیات کی جو ترتیب چل رہی ہے ہماری، اس کو انشاءاللہ موقوف کر دیتے ہیں۔ آج کی شب کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں ہیں۔ 27 رجب ہے آج، تو اس حوالے سے میں ایک دو بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی دو چار مقام ہیں جہاں اس کا ذکر ہے۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سورت کے آغاز میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور آگے الفاظ تھے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس حوالے سے بھی میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ اس میں مشہور قول کے مطابق اس سے شب قدر ہی مراد ہے۔ شب برات وہ تو آگے آنے والی ہے اب شعبان کی 15 تاریخ، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے، ان دونوں آیات سے، سورہ دخان کی اس آیت سے بھی اور سورہ قدر میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی۔ یہ جو آج اتفاق سے وہی رات ہے رجب کے مہینے کی 27ویں شب، 26 تاریخ ہے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ ایک دو باتیں جو اس حوالے سے ہیں وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، پیچھے چونکہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، جو حضرات شروع سے شامل ہیں ان کو وہ آیت یاد آئے گی۔ سورہ توبہ کے اندر ایک آیت ہم نے پڑھی تھی جہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور آگے فرمایا منہا 4 حرم، کہ یہ جو مہینوں کی گنتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 12 مہینے ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، قرآن کہہ رہا ہے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی اس وقت سے 12 مہینوں کی ترتیب اللہ نے بنائی۔ اور اس سورۃ توبہ کی آیت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کہہ رہا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان و زمین تخلیق ہوئے یہ 12 مہینوں کی عدہ گنتی اللہ نے بنائی، اور 4 مہینوں کی حرمت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شروع سے رکھی۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت بھی ان 4 مہینوں کی حرمت موجود تھی۔ ان مہینوں میں خاص طور پر چاہے مشرکین تھے، دیگر تو اہل کتاب تھے ہی، مشرکین کے نزدیک بھی حرمت اس حد تک تھی کہ ان مہینوں میں وہ لوگ لڑائی، کوئی بھی اس قسم کا فساد، خون ریزی، اس کو ممنوع سمجھتے تھے۔ ان 4 مہینوں 4 مہینوں کی بارات کی تو بات آئی نہیں، میں تو 4 مہینوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان 4 مہینوں کے اندر حرمت سمجھی جاتی تھی، منہا 4 حرم۔ اچھا، وہ 4 مہینے قرآن کہہ رہا ہے کہ منہا 4 حرم، وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا الشہر الحرام بالشہر الحرام، وہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں۔ لیکن آپ غور کریں پورے قرآن میں ان 4 مہینوں کا تفصیل سے ذکر نہیں ہے، نام نہیں ہے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے، جو کہ یقیناً آپ کے علم میں پہلے بھی ہے، کئی دفعہ بات ہوئی ہے، کہ قرآن کے ساتھ جب تک ہم حدیث مبارکہ کو نہ ملائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ساتھ نہ رکھیں، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا کہ وہ 4 مہینے ہیں، ان میں ایک رجب بھی ہے، یہ جو مہینہ جا رہا ہے یہ حرمت والا مہینہ بہرحال ہے۔ جو چیز کنفرم ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رجب کا مہینہ۔ وہ حرمت والے مہینے 4 کون سے ہیں؟ ایک تو رجب ہے، یاد رکھنے کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہے، حج جس مہینے میں ہوتا ہے سب کو تقریباً یاد ہے، اس کو ذی الحجہ کہتے ہی اس لیے حج والا، ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے۔ ایک وہ حج والا مہینہ، ایک اس سے پہلا، اور ایک اس سے اگلا، 3، یعنی ذی الحجہ سے پہلے ذی قعدہ، اور ذی الحجہ کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے محرم۔ تو ذی قعد،
ذی الحج اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ایک مہینہ علیحدہ ہے یہ رجب والا۔ اگر آپ غور کریں یہ تقریباً درمیان میں آتا ہے، اگر آپ محرم سے شروع کریں تو درمیان میں تقریباً 7واں مہینہ بنتا ہے، یہ اسلامی مہینہ۔ اور اس کی حکمت بعض کتابوں میں لکھی ہے، کسی حدیث میں تو تفصیل نہیں ہے، بعض کتابوں میں حکمت یہ لکھی ہے کہ ان 3 مہینوں کی حرمت اس لیے تھی کہ ان دنوں میں حجاج کرام سفر کے لیے آتے تھے۔ ایک مہینہ پہلے حج کے آنے کے لیے سفر ہوتا تھا، جانوروں پر پیدل سفر ہوتا تھا، پھر حج کا مہینہ، پھر ایک مہینہ حج کے بعد۔ تو اس میں وہ لوگ چونکہ سفر میں ہوتے تھے، بیت اللہ کا تقدس ان کے ذہنوں میں تھا بہت حد تک، اس وجہ سے انہوں نے ان دنوں میں حرمت سمجھی۔ اگر اصل تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن وہ بھی تقدس سمجھتے تھے۔ اور رجب کے حوالے سے بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عام طور پر لوگ اس مہینے میں عمرہ ادا کیا کرتے تھے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں عمرہ کرنا کسی صحیح روایت سے اس کا ثبوت نہیں ہے، واللہ عالم شاید کبھی کیا۔ تو اس مہینے میں چونکہ وہ عمرہ کرتے تھے اس لیے اس کوئی حرمت ہے، لیکن حدیث میں یہ بہرحال واضح ہے کہ یہ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، رجب کے مہینے کے شروع میں جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ گویا رجب کے مہینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آگے جناب وہیں پڑھیں گے، باہر ہی اندر لا رہے ہیں؟ باہر پڑھیں گے۔ چلیں بس 1 منٹ میں بات مکمل کر دیتے ہیں، اور ویسے بات تو تفصیل طلب میں خیال جنازہ پڑھ لیتے ہیں پہلے، جنازے کے بعد اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں کچھ دیر، یا مکمل کر لیتے ہیں بات، چونکہ مہینہ رات آج ہی کی ہے۔ میں 1 منٹ میں، آپ ذرا دیکھ لیں یہاں سے کیا صورت حال ہے، ان سے کہیں 1 منٹ، لوگ اور بھی آ رہے ہوں گے وضو کر کے، تو ہم آ رہے ہیں 1 منٹ میں۔ تو اس مہینے کے حوالے سے حرمت تو ہے، لیکن اس رات کی مہینے کی حرمت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو، اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ جسے آپ معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ اس رات میں ہوا، لیکن یہ بھی کسی صحیح حدیث میں کنفرم نہیں ہے۔ حدیث میں مختلف روایات ہیں، 27 رجب کی بھی ہے روایت، بلکہ رجب کے علاوہ دیگر مہینوں کی بھی ہے۔ بہرحال واللہ عالم، بہت حد تک ہم اگر اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ جی رجب کی ہی مہینہ تھا، 27ویں شب تھی، تو وہ آج ہی کا دن ہے، بڑی برکت والی رات ہے، لیکن اس کی برکت صرف اس رات ہے جس رات نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب وہ کیا کیفیت تھی، قرآن نے جو آگے وہاں ذکر کیا، وہاں بھی اس کی تفصیل ہے، اگر آپ خود پڑھنا چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 2 آیات پڑھیں، اور سورہ والنجم، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ سورہ والنجم کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبدہ ما اوحى، اور وہاں پر عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کا ذکر ہے، ساری وہاں پر تفصیل آپ خود پڑھیے جا کے۔ تو یہاں پر قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ سارا سفر معجزہ کیوں پیش آیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے چند نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا تاکہ ہم آپ کو اپنی چند نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا دیکھی، وہ سارے آپ کے علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت اگر ہوا تو میں انشاءاللہ تفصیل عرض کر دوں گا یا کل پڑھ لیں گے۔ جنازے کی کیا صورت ہے جی؟ اچھا اعلان کر رہے ہیں، چلیں ہم اتنے بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں الفاظ آتے ہیں، میں مختصر کر دیتا ہوں۔ ہم چونکہ واقعات سارے آپ نے سنے ہوئے، واقعات میں نہیں عرض کر رہا، صرف 1-2 پوائنٹ اس کے عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ نے پہلے آپ کے ذہن میں ہوں گے، ذرا دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ ہم عام طور پر 2 لفظ بولتے ہیں، ایک اسرا اور ایک معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آرام فرما رہے تھے، سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، صحیح روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور حتیم کے قریب لے گئے۔ زمزم کا کنواں اس وقت وہاں موجود تھا۔ زمزم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے شق صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا گیا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم की ज़िंदगी में 4 मरतबा हुआ। चौथा और आखिरी मौका यही था जब मेराज की सैर करवाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को खोल के जमजम के पानी से धो के दोबारा रख के और सीने को बराबर कर दिया गया। ये मौजज़ा हुआ। फिर यहाँ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक सवारी लेकर आए थे जिसको बुराक कहा जाता है किताबों में, और सवारी के बारे में लिखा है कि खच्चर के यानी हुजुम के एतबार से इतनी थी, लेकिन वो तो आसमानी सवारी थी, आम सवारी तो थी नहीं। उस बुराक पर सवार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। पहले ले जाया गया बैतुल मुक़द्दस तक, ये कहलाता है असरा। फिर बैतुल मुक़द्दस से आसमानों तक ले जाया गया, इसको हम कहते हैं मेराज। उरूज चढ़ना, वो आसमानों की तरफ जो सफर हुआ, इसको हम मेराज के नाम से याद करते हैं। तो असरा और मेराज ये 2 अल्फाज हैं। बैतुल मुक़द्दस तक सफर असरा, आसमानों तक के सफर को मेराज। अब यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, यही वो वाक़या आता है। हदीस में बहुत तफसील आती है कि बाद रिवायत में है कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा ले जाया गया, चूंकि यह वाक़या हुआ है हिजरत से पहले। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 51 साल है। 53 साल की उम्र में हिजरत हुई है, तो हिजरत से तकरीबन 2 साल पहले का ये वाक़या है। ताइफ के वाक़े के बाद, ग़ज़वा ताइफ नहीं, सफ़र ताइफ, यानी जिस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज्यादा उन्होंने ज्यादती की थी, नऊज़ुबिल्लाह, उस सफर के फौरन बाद ये वाक़या हुआ है, वाक़या मेराज। इससे पहले सारे वो कैफियत, यानी हिजरत हबशा भी हो चुकी है, एक हो चुकी, दूसरी हो चुकी, शैब अबी तालिब की जो कैफियत थी वो भी गुजर चुकी, ये सब हो चुकी हैं पहले। अब ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई गई, तो बाद रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले मदीना मुनव्वरा ले जाया गया। उस वक्त तक हिजरत नहीं हुई थी। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत अदा की, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जगह है जहां आप हिजरत फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तूर सीना में, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। फिर उसके बाद बैतुल लहम, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और फिर बैतुल मुक़द्दस उसके साथ। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामत भी करवाई। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया आसमानों की तरफ। और यहाँ मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर देता हूँ, वक्त बहुत मुख्तसर है, कि आप देखिए कि इस मौके के ऊपर सफर में वो सफर हुआ, सारी कैफियत हुई। इस सफर के अंदर जो तोहफे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए, खास चीजें, लिनुरीहु मिन आयातिना में आप समझ लें, उनमें सबसे बुनियादी चीज तो है नमाज। आप अगर सिर्फ एक बात पे गौर कर लें, जितने अहकामात उतरे हैं मामलात के बारे में, माशरत के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, वो सारे अहकामात एक तो बजरिया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज्यादातर, और उतरे कहाँ है? जमीन पर। जब नमाज का मामला आया तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का वास्ता भी दरमियान से हट गया। अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से बराह रास्त सुम्मा दना फदल्ला फौहा इला अब्दिही मा औहा, वो खास राजो नियाज हुए, वहां ये नमाज का तोहफा अता किया गया। और 7वें आसमान पर मुलाकात हुई थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। पहले आसमान पर मुलाकात हुई थी आदम अलैहिस्सलाम थे, उसके बाद मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 6ठे आसमान पर मुलाकात हुई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाकर ऐसे करके बैठे हुए हैं। इसका भी जिक्र है सूरह तूर में, वतूर फी किताब मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतुल मामूर। बैतुल्लाह के बिल्कुल सीध में 7 आसमानों के ऊपर एक जगह है, बैतुल्लाह ही है वो आसमानों का, पहले आसमान पर भी है। उसको बैतुल मामूर नहीं कहते, उसको बैतुल इज्जत कहते हैं। 7वें आसमान पर जो है वो बैतुल मामूर है। वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगाकर वहां पर बैठे हुए थे। और जब नमाज का तोहफा मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाने लगे, 6ठे आसमान तक पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात पहले भी हुई थी, दोबारा हुई। उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको इतना कुर्ब दिया है, कोई खास तोहफा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए नमाजों का। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वहां अर्ज किया कि मैं बनी इसराइल को भुगत चुका हूं, मैं बनी इसराइल की उम्मत में तवील अरसा गुजार कर आया हूं। आपकी उम्मत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शुरू में हुक्म हुआ था 50 नमाजों का, एक दिन में 24 घंटे में 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरखास्त की कि अभी आप यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह जल्ल शानहू के पास दोबारा तशरीफ ले जाइए और इसमें कुछ तखफीफ करवाएं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ ले गए, 5 नमाजों की तखफीफ हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, होते होते 5-5 तखफीफ होते होते यहाँ तक के 5 नमाजें रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दरखास्त की थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दरखास्त की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5-5 की तखफीफ हो रही है। अब खदशा ये है कि अगर मैं जाऊंगा तो जाहिर बात है 5 और ना रही तो कुछ भी नहीं रहेगा।
یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا قانون نہیں بدلتا. ہم نے اعلان کیا تھا 50 نمازوں کا، اب تخفیفی ہم نے کی ہے، آپ کی امت ادا 5 کرے گی، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا تو 10 گنا اس کو اجر ملے گا. تو 5 نمازیں ادا کرو. تو ایک تحفہ تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین. دوسرا تحفہ جو خاص معراج میں ملا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمد الرسول سے لے کر اور فانصرنا علی القوم الکافرین تک. اس کے اندر جو مضمون ہے اس میں بھی ایک لفظ اگر آپ دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. اور تیسرا انعام جو اس موقع پر عطا ہوا وہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کی امت سے اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کر لے تو یا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ سے معاف کر دے گا، یا اللہ جل شانہ کی طرف سے اگر خدا نہ خواستہ اس کو جہنم میں ڈالا بھی گیا تو وہ وقتی طور پر ہوگا، تعذیباً نہیں ہوگا، تہذیباً ہوگا. عذاب دینے کے لیے نہیں، اسے پاک صاف کرنے کے لیے ہوگا. کچھ عرصے میں نکال کر پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا. ہمیشہ کے لیے جو نعوذ باللہ جہنم ہے وہ مشرکین ہی کے لیے ہوگی. آپ کی امت کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ انعام بھی ملا. تو یہ 3 انعام ملے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اور یاد رکھیں یہ معجزہ ہے. معجزہ کا لفظ نکلا ہی عاجز سے، عجز سے، ایسی بات جس کو کرنے سے عام لوگ عاجز ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ مختصر ترین چند لمحات میں اللہ جل شانہ آسمانوں تک کی سیر کروائی، واپس تشریف لائے. واپس آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، چلیں جی انشاءاللہ پھر اگر رہ گیا